ہمارے ساتھ پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز میں پرماننٹ ریپریزنٹیٹو امبیسڈر منیر اکرم صاحب ہیں اس وقت، اور یہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ 4-6 روز پہلے انہوں نے جو حماس کے لیڈر ہیں انہوں نے اسماعیل ہانیہ انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا پاکستان کے ان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ جس درد کے ساتھ اور جس جرت کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ہی ریئلی اپریشیٹڈ کہ فلسطینیوں کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے، دس از پاکستانز لیگیسی، اور اسی طرح آگے چلنا چاہیے ہمیں۔ بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا شو امبیسڈر منیر اکرم۔ یہ ہم آپ سے چاہ رہے تھے ذرا بتائیے گا کہ یو این میں بیٹھ کے آپ جس طرح دنیا کو دیکھ رہے ہیں دا پاور گیم، تو وہاں جو نظر آ رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ریاض میں میٹنگ ہو رہی ہے ان کو چیلنج کیا ہے، کیا کریں گے ریاض میں تو جو آپ کو لگے گا کہ ہاں بھئی جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھ کے نیو یارک میں یو این میں اس کو یہ آؤٹ پلے کر لیں گے؟ جی دیکھیں، یہ پوری گیم ایک ہی گیم ہے، اور جیسے آپ کو پورا اندازہ ہے کہ یہ تو پاور گیم ہے، اور اس وقت اسرائیل بالکل اپنی طاقت استعمال کر رہا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے جو فلسطینیوں کو دبایا ہے اور جس طرح سے مارا ہے، ان کا ارادہ تو کچھ نظر یہی آتا ہے کہ اس حماس کو ختم کریں اور پھر کچھ اور دور لے آئیں۔ اب اس کو روکنے کے لیے ڈپلومیٹک سٹیپس تو لے جا سکتے ہیں، کچھ ہم نے لیے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز میں جو جنرل اسمبلی کی ریزولوشن تھی وہ اڈاپٹ ہو گئی ہے، 121 ووٹس ہیں اس کے، یعنی کہ زیادہ پوری یونائٹڈ نیشنز بالکل ایک کنسنسس ہے کہ اس کو روکنا چاہیے، پر یہ پاور گیم ہے، اور یہ دیکھنا پڑے گا اسلامی دنیا کو کہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں بسائڈس ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹس اور ریزولوشنز، ہم اور کیا کر سکتے ہیں کہ کانکریٹ پریشر ہم کس طرح سے ڈال سکتے ہیں اسرائیل کے اوپر اور اس کے دوستوں کے اوپر کہ یہ جنگ روکی جائے۔ تو اب یہ آزمائش ہے، اب دیکھتے ہیں کہ سمٹ سے کیا نکلتا ہے اس میں۔ جی، تو آپ نے صحیح فرمایا کہ اسرائیل، اور آپ تو ڈپلومیٹ ہیں، آپ نہیں کہیں گے تو ہم تو کہیں گے کہ اسرائیل کو جو امریکہ اور یو کے اور یہ تمام ممالک سپورٹ کر رہے ہیں، فل فلیج سپورٹ مل رہی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ بتائیں ناظرین کو کہ کیا کرنا چاہیے۔ جو اس وقت ریاض کی میٹنگ ہے ان کا جب اعلامیہ آئے تو اس میں وہ کیا کریں کہ جو ابھی تک تو کچھ ذرہ بھر اثر نہیں ہو رہا، یو این جنرل اسمبلی کی ریزولوشن ضرور ہے، اس سے پبلک زیادہ قریب ہوتی جا رہی ہے فلسطینیوں کے، لیکن حکومتوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا ابھی تک۔ جو تقاریر ہیں اس سے جو جہاں کھڑا ہے وہی کھڑا ہے جنرلی، جو ریاض میں تقاریر ہیں۔ جی، اب ایسے ہے کہ ریاض میں تو یعنی کہ اضافہ ہم کر سکتے ہیں کہ کچھ اکنامک میجرز لیں، کچھ پولیٹیکل میجرز لیں، تو اسی حد تک یعنی کہ سمٹس ہوتی ہیں جو ڈپلومیٹک ایکشن لینا ہوتا ہے، کوئی اکنامک ایکشن ہے، لیگل ایکشن ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ابھی تک جو یہ ممالک ہیں ان میں کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ کوئی پریکٹیکل ایکشن، ملٹری ایکشن کی طرف تو میرے خیال میں ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جی، یہ ابھی جو انہوں نے سعودی عربیہ نے بڑا اچھا کیا، یہ جو دونوں عرب لیگ کا اور او آئی سی کا سمٹ انہوں نے جوائن کر کے ایک میجر سمٹ کر دیا، تو ان کو معلوم تو تھا کہ ایران آئیں گے تو ایران اپنی بات کریں گے ایران کی، اور اردوغان صاحب ٹو سم ایکسٹینٹ ان کی پوزیشنز ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ریکگنیشن، وہ جو ہے ٹائز ان کے ساتھ توڑ دیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور انرجی کا استعمال کریں، آئل امبارگو کی بات یہ کر رہے ہیں، تو ان کو معلوم تو تھا سعودی عربیہ کو کہ ایسی بات ہوگی، تو اگر اس پر عمل نہیں کرنا تھا تو یہ سمٹ بلانے کا مقصد آپ کا کیا خیال تھا؟ جی، ایک تو ایسے ہے کہ یعنی کہ
اسلامی دنیا کو کچھ کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ کچھ ڈپلومیٹک ایکشن لیں, کچھ جہاں تک کہ ہو سکتا ہے, پریکٹیکل ہے, فیزیبل ہے ان کے لیے وہ کریں. اپنی پبلک اوپینین کو بھی ان کو دیکھنا ہے, تو اس کے لیے تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ایکشنز ہم لیتے ہیں اس کا امپیکٹ اسرائیل پہ کیا ہوتا ہے اور اسرائیل کے دوستوں پہ کیا ہوتا ہے. اگر وہ پریکٹیکل ایکشن نہیں ہے, اگر پریکٹیکل امپیکٹ نہیں ہے, تو پھر اس کا وزن کم ہو جاتا. پر obviously کنسنسس بنانا ہے پوری اسلامی دنیا میں, اور یہ کنسنسس ہر وقت مشکل ہوتا ہے سب کو ایک ساتھ لے آنے کے لیے. جی, یہ بتائیے گا کہ جو بلنکن کی سٹیٹمنٹ آئی 2 روز پہلے 9 تاریخ کو, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اب ظاہر ہے کہ اسرائیل کو نکلنا پڑے گا وہاں سے, ظاہر ہے آکیوپیشن نہیں ہو سکتی, ظاہر ہے جو زیادتی ہے ظلم ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو یہ آپ کا خیال ہے جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی بیسکلی ایک یعنی کہ اٹس ناٹ سبسٹینٹیو اسٹیٹمنٹس اس طرح کی دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, کچھ اس میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی ان کی پوزیشن میوچولی سپورٹیو ہیں, پر ان کے درمیان بھی کچھ فاصلہ ہے, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین پاز تو ایٹ لیسٹ کرے 4-5 روز کا, جس کی ایک قرارداد سیکیورٹی کونسل میں ابھی جمع کی گئی ہے, مالٹا نے پروپوز کیا ہے, وہ ایک 5 دن کا ہیومینیٹیرین پاز ہو. دوسری چیز میرے خیال میں کہ امریکہ کو یہ بالکل خوف ہے کہ اگر اسرائیل نے غازہ کو بھی اگر آدھا غازہ لے لیا تو ان کی مشکلات جو ہیں وہ ایجپٹ کے ساتھ بھی بڑی تعلقات جو ہیں امریکہ کے وہ بھی اہم ہیں, اور ایجپٹ اگر پھر گیا تو امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے آف بیلنس اینڈ کنٹرول اس میں بھی کچھ کمی پیشی آ سکتی ہے. تو میرے خیال میں کچھ اختلاف ہیں امریکہ اور اسرائیل کے, پر لارجلی میوچولی سپورٹیو پوزیشن ہے. جی ہاں, میرا خیال ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن جب باہر سے دیکھتے ہیں تو کوئی اختلافات ایسے نہیں ہیں جس کے کہ کوئی واضح اور کوئی امپیکٹفل نتائج ہوں گے کہ کوئی اتنا دونوں کے درمیان فاصلہ آ جائے کہ اسپیس ملے فلسطینیوں کو. آخر میں یہ ناظرین کو بتا دیجیے گا, آپ تو یو ور دین ان دا فارن سروس, تو آپ سے بہتر کون جانے گا, یہ آئل امبارگو کا تھوڑا سا ہمیں ناظرین کے لیے جو اس سے واقف نہیں ہیں بتائیے کہ اس وقت عرب ممالک نے کیسے استعمال کیا تھا, اس کا امپیکٹ کیا ہوا تھا. ہاں, 1973 جب یوم کپور وار ہوئی اس کے بعد میں جو عرب آئل پروڈیوسرز ہیں, اے اوپیک جسے کہتے ہیں, انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ وہ تیل نہیں بیچیں گے امریکہ کو اور یورپ کو. تو انہوں نے ایک ایمبارگو لگا دیا. اس کی وجہ سے بہت اکنامک مشکلات آئیں ویسٹرن کنٹریز میں, اور وہ کافی فلیکسیبل ہو گئے تھے اپنے مڈل ایسٹ کی ایشوز کے اوپر. تو سب کچھ اس کے بعد میں جتنے بھی یہ اوسلو اکارڈز وغیرہ جو نکلے ہیں وہ اس کا نتیجہ تھا کہ ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. پر آئل ایمبارگو لگا, آئل امپیکٹ ہوا, پر اس کو پھر چند سالوں میں انہوں نے سرکموینٹ کر دیا, اور جو آئل کا پیسہ تھا وہ خود ہی لے کے اس کو ری سائیکل کر دیا. تو آئل ایمبارگو پھر ہٹ گیا اور اس کا امپیکٹ ڈیفیوز ہو گیا. پر دیٹ واز اے پوٹنٹ ویپن دیٹ واز یوزڈ, پر اس وقت اس پہ کنسنسس ہونا میرے خیال میں بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, اس وقت جو صورتحال ہے ہم نے کہا اس کا پورا سیاق و سباق بھی آپ کو بیان کر رہے ہیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان.